حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے خطے میں زمینیں خریدیں، انہوں نے اسرائیل کا علاقہ فتح نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑے منصوبے کے تحت وہ زمینیں خریدتے گئے، پلاٹ لیتے گئے۔ حکومت مسلمانوں کی تھی فلسطین کی، فلسطین کے اندر انہوں نے پلاٹ لینا شروع کیے اور لاکھوں کنال زمین انہوں نے خریدی۔ اب جب وہ وہاں کے مالک بنے، جیسے آپ کسی خطے میں 4000 کنال زمین لیں تو ریاست کے نیچے ہی ہوں گے، آپ نئی حکومت قائم نہیں کر سکتے، ورنہ آپ باغی تصور ہوں گے۔ تو اسرائیل کا جتنا علاقہ ہے یہ انہوں نے زمین خریدتے جب بہت حد تک خرید لی، انہوں نے کہا یہ ہمارا ملک ہے۔ یکدم امریکہ اور دنیا کی طاقتیں ان کی بیک پہ ہو گئیں اور فلسطین کے مقابلے میں ایک نئی حکومت لانچ کر دی، اور امریکہ نے ایٹم بم بنا کر ان کو خود دے دیا کہ اپنا تحفظ کرو، اور آج بھی وہ وہاں قبضہ گروپ ہے، اس نے علاقہ فتح نہیں کیا۔ وہ خریداری کرتے کرتے نئی مملکت اپنی بنا گیا کہ ہم یہودی اسٹیٹ قائم کریں گے، اور آج بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان نے اس کے قبضے کو آج تک نہیں مانا ہے۔ یہ فلسطین کے ساتھ ہے، ہمارے پاسپورٹوں پہ پرنٹڈ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، اس لیے کہ وہ قبضہ گروپ ہے، ان کا وہاں باقاعدہ آئینی حق نہیں کہ وہ یا تو فتح کرتے جنگ کے نتیجے میں یا پہلے سے حکومت قائم ہوتی، اور جو قبضہ گروپ ہے اس کو کبھی بھی وہاں کے حاکم کی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اب تک اسرائیل کتنا تشدد کرتا ہے کہ بیک پہ امریکہ اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور یہاں بھی اس نے کہا تم فکر نہ کرو، ان علماء نے ہمارے قدم تو یہاں سے اکھاڑ دیے، لیکن ہم تمہیں اتنا مضبوط کر دیں گے کہ یہاں روا میں ایک تمہاری اسٹیٹ قائم کر دیں گے، لہٰذا تم زمین خریداری شروع کرو۔ اب یہاں اتنی زمین خریدتے اللہ کی قدرت، علماء جاگ رہے ہیں، عوام جاگ رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، جیلیں بھر رہے ہیں، ہتھکڑیاں پہن رہے ہیں، بیڑیاں پہن رہے ہیں، شہادتیں قبول کر رہے ہیں، اور عوام سوئی نہیں، ختم نبوت کے محاذ پہ چکنے تھے۔ انگریز کی وہ جتنی منصوبہ تھا وہ پسپا ہوتا چلا گیا۔ یہاں کے مسلمانوں کی غیرت کی وجہ سے، رسول اللہ کے ساتھ انتہائی محبت کی وجہ سے، امریکہ اور اس کے حواری اور برطانیہ اور اس کے حواری فیل ہوتے چلے گئے۔ توجہ کیجئے گا، عرض کیا کرتا ہوں، پھر جہاں زمین جب بہت زیادہ لے لی، ادھر علماء بھی مسلسل تحریک چلائے۔ آخر ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے باقاعدہ قانون بنا دیا کہ یہ مرزائی غلام احمد قادیانی، اس کے سارے پیروکار، چاہے کوئی اسے ولی مانتا ہو یا نبی مانتا ہو، چاہے وہ لاہوری گروپ ہے یا کوئی اور گروپ ہے، وہ اسے مجدد مانے یا اسے مسلمان مانتے ہوں، چاہے اسے نبی نہ بھی مانتے ہوں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ ان کو آج کے بعد اپنے عبادت خانے کو ان کو مسجد کہنے کا حق نہیں، لیکن سن 74 میں ایک قانون بنا دیا گیا، اور پوری قوم جاگ کے حضور کی ختم نبوت کی محافظ بن کر پہرا دیتی رہی، اور یہاں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ان کی بیک پر ان کو ہینڈل کرنے والے، نہ یہاں ان کو سہولیات دینے والے۔ ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ربوہ میں بھی وہ فیل ہو گئے، لیکن قادیان کے بعد اب ربوہ میں وہ ہر سال اپنی کانفرنس کرتے تھے غلام قادیانی کی حمایت میں، اور پورے ملک کے مرزائی وہاں آتے تھے، اور اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے، جو کہ عطا اللہ شاہ بخاری ہی نے یہ بنایا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے تمام مسلمان اس میدان میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی ربوے میں کانفرنس کریں گے۔ یہاں کی حکومت ابھی تک چونکہ ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، پاکستان بننے کے بعد 1974 تک بڑا مشکل دور مسلمانوں پہ گزرا، مکمل پشت پناہی مرزائیوں کی ہوتی رہی۔ آخر کار ربوے کے چند میل کے فاصلے پہ چنیوٹ میں مسلمان وہ کانفرنس ہر سال کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے لیے بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ اور پھر ایک وقت آیا
کہ 1984 میں جنرل صدر ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس صدارتی پاس کیا امتناع قادیانیت کے نام سے، جس میں یہ طے ہو گیا کہ قادیانی جب غیر مسلم ہیں ہندو اور سکھوں کی طرح، تو پھر جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی قادیانی لوگوں کے سامنے آ کے یہ کلمہ پڑھے گا تو چونکہ لفظ محمد جب آتا ہے ہمارا دماغ مدینہ کی طرف جاتا ہے، ان کا دماغ قادیان کی طرف جاتا ہے، ان کے دماغ میں غلام قادیانی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کلمہ بھی اگر پڑھیں گے عوام میں آ کے یا کلمے کا بیج بھی یہاں لگائیں گے، یہ چونکہ مسلمانوں کا شاعر میں سے ہے، لہٰذا ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ صدارتی آرڈیننس جب نافذ ہوا، اس میں یہ بھی تھا یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا مینار نہیں بنا سکتے، یہ اس کا محراب نہیں بنا سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ مسلمانوں کے مجمع میں آ کے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ اپنا مذہبی لٹریچر چھاپ کے عوام میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایک ایک جرم پر سزا متعین کر دی گئی۔ اس وقت یہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اور یہ ایک پیچھے تحریک ہے تقریباً 90 سے 100 سال کی، اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، اور تب جا کر یہاں ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اگر وہ الیکشن میں بھی آئیں گے تو غیر مسلم اقلیت کی بنیاد پر ان کو لوگوں کے سامنے آنا پڑے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شناختی کارڈ کے فارم میں یہ آواز اٹھائی گئی کہ وہاں مذہب کا خانہ درج کیا جائے، پاسپورٹ کے فارم میں مذہب کا خانہ لاگو کیا جائے، تاکہ یہ کبھی بھی اسلام کے لیبل میں مکہ مدینہ نہ جا سکیں۔